عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے نہ سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ سامعین کرام، ایک ایسا موضوع کہ جس نے میرے دل میں سلگتی ہوئی چنگاری کو ہوا دی، پاکستان کا مطلب کیا؟ سامعین، چلو ایک دیس چلتے ہیں جو اللہ کی عطا ہے، قائد کی صدا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جو امن کی امین ہے، فردوس کی زمین ہے، بستے ہیں جس میں آہنی اقبال کے شاہین ہیں، مدینہ ثانی، خطہ لافانی، تحفہ ربانی، ہماری آن، ہماری شان، ہمارا پیارا پاکستان۔ گرامی قدر، چند ساعتوں کے لیے زمانہ تخیلات میرے ہاتھوں میں تھما دیجئے۔ نظریں ذہن کے لگے اسٹیج پر تخیل کی آمد کی منتظر ہیں کہ اچانک پردہ اٹھتا ہے اور میرے سامنے ایک دردناک منظر آ جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بابا پاکستان کی سرحدیں دیکھتا ہوا اوندھے منہ گرتا ہے، ایک ماں اپنی بچی کو تھپکیاں دے دے کر سلا رہی ہے اور خود ابدی نیند سوتی چلی جا رہی ہے، ایک باپ اپنے شیرخوار بچے اور اپنی انتڑیوں کو لیے زندگی کی دردناک ساعتیں گزار رہا ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے جتھے مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، مسلمان بچیاں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم کا وارث جو آ کر ہماری عزتیں بچائے، ہے کوئی نور الدین سنگی کا غلام جو آ کر ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، ہے کوئی شہاب الدین غوری کا وارث جو آ کر ہماری آن مان شان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں پورے قافلے کی جان بچانے کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کا گلا گھونٹ کر اسے کنویں میں پھینک رہی ہے۔ شاید جذبات کے سیل میں بہتے ہوئے ان بزرگوں نے یہ کہہ بھی دیا ہوگا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ گرامی قدر، پھر پھول کھلے، ہاں پھر پھول کھلے، کہیں دہشت گردی کے سیاہ پھول کھلے تو کہیں ہماری غیر ذمہ داریوں نے گلہائے رنگا رنگ پیش کیے۔ ناظرین، میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک میں کہیں منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک میں کہیں سیرت فاطمہ کو تنگ نظری قرار دے کر پس پشت کیا جا رہا ہے، تو کہیں حقوق کے نام پر میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، وہ صحیفہ جس پہ حصول پاکستان اور اس کے مقاصد لکھے تھے شاید کسی تارے گمنامی کی نظر ہو گیا ہو، کیونکہ پاکستان کا مطلب تو تھا کہ توکل اللہ ہو، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ نصر من اللہ ہو، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ معبود ہو تو ایک اللہ ہو، کعبہ ہو تو بیت اللہ ہو، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ تخت پر دین محمدی ہو، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ حاکم وقت شرعی تقاضوں پر پورا اترے، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ حاکم وقت شرعی تقاضوں پر پورا اترے، پاکستان کا مطلب تو تھا کہ علاقائی اور لسانی تعصبات کا خاتمہ کیا جائے۔ پر افسوس کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک، نہیں یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں ہم سرے محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے اب بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، واز یہ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برکت بائی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی،
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آپ نے یاسین درانی کو سماعت کیا۔